بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت حسن کو زہر کیوں دیا گیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم اٹھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت جمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی ہی کو بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن کو ایسا زہر دیا کہ جس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ پھر وفات کے بعد بنو امیہ کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئیں، اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے، اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی۔ لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے، اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور دیکھیں کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسہ رسول کا کلیجہ چیر کر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائیں، تو آخر وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی یزدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسا زہر دیں کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا دیا، اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھیں۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زینب، میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیے۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئیں۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئیں اور سمجھ گئیں کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہن مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئیں۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھیں آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگیں۔ یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے تھے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسا کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی کہ جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دو۔ دوستو، آج مدینہ کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو، یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ، جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ لیکن آج مدینہ میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگیں، ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتو، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ گھر میں باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے کہا کہ پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسا حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آ کر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج میں مجھے اجازت دے دی ہے، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دے تو مجھے وہی دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنا دینا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا،
बल्कि ऐसी हालत में मुझे मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त भी आया कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफ़ात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाज़ारों और शहरों से लोग सिमट सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हज़रत हसन के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो लोगों की इस बड़ी तादाद की वजह से ज़मीन पर न गिरती। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने लाकर रखा गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाएगा, तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को उस जगह दफन नहीं होने दिया गया तो हम हसन को भी उस जगह दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम लोग होते कौन हो मेरे भाई को उसके नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले? याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। करीब ताकि मरवान के लोग और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बीच एक जंग छिड़ जाती और मदीना फिर से सहाबा इकराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और कहने लगे कि ऐ लोगो, तुम कैसे ज़ालिम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर न पड़ा और वो तलवारें लेकर अपनी जगह पर अड़े रहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ऐसी हालत देखी तो हज़रत हुसैन को पास बुलाकर कहा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं कि जो उन्होंने वफ़ात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखालिफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे अम्मी हज़रत फ़ातिमा के ही बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये बात सुनते ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और कहने लगे कि ठीक है, चलो जन्नतुल बकी में मेरी अम्मी के पास कब्र खोदो, आज उसी जगह मेरे भाई हसन को दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नतुल बकी पहुँचे और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कोई ऐसी वैसी वफ़ात नहीं थी, बल्कि उसका असर आलम इस्लाम पर ऐसा पड़ा कि बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीने तक सोग मनाया। बाज़ारें बंद हो गईं, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया और हज़रत हसन की वफ़ात का ऐसा गम था कि सभी अपना गम भूल गए। जनाजे के बाद जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद पहुँचे तो देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और बैठे रो रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि ऐ लोगो, आज जी भर के रो लो, क्योंकि मेरे प्यारे रसूल का सबसे महबूब बच्चा हमें छोड़कर जा चुका है। प्यारे दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।